السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شہید، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قتل دون ماله فهو شہید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مار دیا جائے، قتل ہو جائے، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم پر اگر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے تو ہم بہادری کا جوہر دکھائیں، بزدلی اور پیٹھ نہ دکھائیں، بزدل نہ بن جائیں، بلکہ اپنا مال ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اپنے مال کی حفاظت میں ہمارا قتل ہو گیا، ہماری جان چلی گئی، تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ایسا آدمی شہید ہے، یعنی شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی ہے۔ یہ شہادت اور شہید یہ درجے اور فضیلت کے اعتبار سے ہے، ثواب کے اعتبار سے، ورنہ شہید تو وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے اور میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دے، یہ اصل شہید ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شہید ہے، یہ شہید ہے، تو یہ ثواب کے اعتبار سے ہے۔ یہ کس اعتبار سے ہے؟ فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اصل شہید وہ ہے جو جہاد میں، میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے، تو یہ اصل شہید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، لاپرواہ اور بزدل نہ بنیں، اپنے مال کی حفاظت کریں۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال کا صحیح استعمال ہو، مال کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سے کوئی ہمارا مال چھین رہا ہے، ہمارا مال لوٹ رہا ہے، تو ہم اپنا مال، اپنا حق ہمیں لینا ہے، اسے لڑنا ہے۔ اور ہم پر اگر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم صرف مار کھاتے رہیں اور مال گنواتے رہیں، بلکہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑتے رہیں، ظلم نہ سہیں، بلکہ ہم اس سے مقابلہ کریں، اپنا مال، اپنا حق لینے کی بھرپور کوشش کریں، آخری سانس تک کوشش کریں، حتیٰ کہ اس مال کے لینے میں اور اپنا حق اصولنے میں ہماری جان چلی گئی تو صرف جان نہیں گئی، بلکہ یہ شہادت کا مقام اور شہادت کی موت حاصل ہوتی ہے۔ من قتل دون مالہ فهو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے شر، فساد اور ظلم سے
بچا آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.